خدارا آج کی افطاری سے پہلے غفلت مت کیجیے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا عظیم الشان دن ہے۔ یہ عشرہ رحمت کا وہ آخری دروازہ ہے جو کھلنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آج رات عرش الہی پر آپ کے نصیب کا فیصلہ بدلنے والا ہے۔ بس یہ سورہ اخلاص اور جمعرات کی یہ مبارک گھڑیاں آج معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج 8 رمضان کی افطاری سے پہلے آپ کا ہر رکا ہوا کام بن سکتا ہے تو آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ نہیں تو پھر یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ اللہ سے مانگنا کتنا آسان ہے، وہ بھی آج جمعرات کے دن۔ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ اثر تب ہوتا ہے جب زبان سے پہلے دل بولتا ہے۔ آج 8 رمضان کی جمعرات کو سورہ اخلاص اور استغفر اللہ کا ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کے وہ راز ہیں جس نے مجھے اندھیروں سے نکالا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک ساتھ معاف فرمائے۔ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یعنی 8واں روزہ جمعرات کی شام یعنی عمل کی پیشی کا وقت ہے، اور ڈلتا ہوا سورج یعنی افطار کی قبولیت کی گھڑی۔ اس میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دوستو، آج 8 رمضان ہے۔ ہم عشرہ رحمت کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور آج اس رحمت کے عشرے کے عظیم دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر افطاری کے وقت ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ آج 8واں روزہ ہے اور یہ دن ہم سے کہہ رہا ہے، اے رحمت کے تلاش کرنے والے، رحمت کا عشرہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ آج اپنی جولی بھر لے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف 8 رمضان کی رحمت ہے اور دوسری طرف جمعرات کا مبارک دن۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن وہ دن ہے جب پورے ہفتے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ! آج آپ روزے سے ہیں، آج 8 رمضان کی برکت ہے، اور آج ہی آپ کا ہفتہ بھر کا ریکارڈ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کیا ہی بہترین بات ہوگی کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ جب فرشتے آپ کی فائل لے کر اوپر جائیں تو آپ اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھ رہے ہوں، آپ اس قرآنی سورت کو پڑھ رہے ہوں، استغفار پڑھ رہے ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہوں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو سخت گرمی میں اپنے سائے میں چھپائے ہوئے ہے اور خود دھوپ برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ایک ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے میرے بندے، یہ ماں تو صرف ایک ذریعہ ہے، میں اپنی مخلوق پر اس ماں سے 70 گنا زیادہ رحمت کرنے والا ہوں۔ دوستو، 8 رمضان کی جمعرات وہی دن ہے جب اللہ اپنی 70 ماؤں سے زیادہ والی رحمت کو عام کر دیتا ہے۔ آج وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ صمد کہہ کر پکارا جائے، کوئی گناہوں کی معافی مانگے اور وہ اس کی تقدیر کو بدل دے۔ آج کی جمعرات رد ہونے والی رات نہیں بلکہ عطا ہونے والی رات ہے۔ دوستو، دسترخوان سج چکا ہے، پانی کے گلاس اور کھجوریں ہمارے انتظار کر رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم افطار کریں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، تو اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جسے ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق ہو، جسے ماہ رمضان کی دوسری عظیم الشان جمعرات ملے اور وہ یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ دو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں سحری اور افطاری میں مصروف ہو جاتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن میری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ رمضان کے 7 روزے گزر چکے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے
ماہ رمضان کے روزوں کو لاپرواہی میں گزارا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 7 روزے اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، وہ آج اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ مرد حضرات دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے کام یہی رہ جائیں گے، لیکن اگر یہ گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا۔ کیا آپ ایک اور سال تنگدستی میں، غربت میں، پریشانیوں میں، رکاوٹوں میں، بندشوں میں گزار سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کرنا ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں نے اس عمل کو پڑھنے کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ عمل کا طریقہ بتاؤں، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دے گا۔ آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن ایک خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ آج جمعرات کا دن ہے، 8واں روزہ ہے، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی یہ دعا سن رہا ہے اور کمنٹ میں آمین لکھ رہا ہے، بے روزگار ہے تو اسے روزگار عطا فرما، بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما، مقروض ہے تو قرض سے نجات عطا فرما، بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے تو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو ماہ رمضان میں روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہم بھی روزے کی حالت میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہماری جولیوں کو بھر دے۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے آج کے اس مخصوص وظیفے کا سب سے پہلا قدم ہے سورہ اخلاص۔ اس چھوٹی سی سورت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن مجید پڑھ لے؟ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ یعنی آج جب آپ قرآن مجید ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کو یہ قرآنی سورت مبارکہ پڑھیں گے، ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا۔ یہ وہ وزن ہے جو آج آپ کے اعمال کی فائل میں لگنے والا ہے۔ اس سورت کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ کی سب سے پسندیدہ صفت بیان کرے۔ اللہ کو اپنی توحید سب سے زیادہ پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ دوستو، دعا رد تب ہوتی ہے جب یقین کچا ہو۔ سورہ اخلاص آپ کے یقین کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو آپ دنیا کے ہر سہارے کو ٹھکرا کر صرف اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو صرف اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پوری دنیا کو اس کے قدموں میں کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جو ہر نماز میں سورہ اخلاص لازمی پڑھتے تھے۔ دوسرے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر بار ایک ہی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہاری اس صورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں، آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات رحمت کا عشرہ ہے۔ آج آپ محبت سے جب اس سورت مبارکہ کو پڑھیں گے تو کیا پتہ اللہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے اور آپ کی دنیا کی مشکلات کو پل بھر میں ختم کر دے۔ دوستو، دسترخوان پر
افطاری کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے اس عمل کو کرنے کے 3 مخصوص اوقات بتائے ہیں۔ ایک، یا تو آپ صبح سحری کے وقت کریں، دوسرا نماز ظہر کے بعد پڑھیں، یا پھر نماز عصر کے بعد تو لازمی طور پر پڑھیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جب اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور روزے دار کو اس کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ روزے دار کو میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق انعامات عطا فرماتا ہوں۔ تو ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے اس قرآنی سورت کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور اللہ والی فرماتے ہیں اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہوئے، جو کچھ آپ کے دل میں آتا ہے مانگیں، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے مل جائے گی، صرف مانگتے جائیں۔ اب آپ نے سورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ وہ تعداد ہے جو اللہ والوں نے مقرر کی ہے، اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اب اس قرآنی سورت کے بعد جو دوسرا قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ ہے، رحمت کا اشرا ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش رحمت بن کر برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ غور کیجیے گا، اللہ نے مال، اولاد اور کامیابی کا راستہ استغفار میں رکھا ہے۔ آج کی جمعرات جب آپ کے ہفتے بھر کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اگر ان میں استغفار کی کثرت ہوگی تو اللہ آپ کے نصیب کی ہر بندش کو کھول دے گا۔ ان کلمات کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک بہت قیمتی شیشہ ہو جس پر برسوں کی دھول جمی ہو۔ آپ اس میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ اسے صاف نہ کریں۔ ہمارا دل وہ شیشہ ہے جو گناہوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔ جب دل پر گناہوں کی سیاہی تھم جاتی ہے تو دعا پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، دعاؤں کا اثر رک جاتا ہے۔ استغفر اللہ وہ روحانی پانی ہے جو اس دھول کو دھو دیتا ہے۔ جب آپ اس استغفار کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پورے دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ کا دل شفاف ہو جاتا ہے، وہ صاف دل سے نکلی ہوئی آہ سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ آج کی شام گناہوں کو دھونے کی شام ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک سفر کے دوران ایک انجان شہر میں ایک روٹی بنانے والے کے گھر رکے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ہر لمحہ روٹی بناتے وقت استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ امام نے پوچھا، کیا تمہیں اس کثرت استغفار کا کوئی پھل ملا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے آج تک جو بھی دعا مانگی ہے اللہ نے قبول کی، سوائے ایک دعا کے۔ امام نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میری ملاقات وقت کے سب سے بڑے امام احمد بن حنبل سے کر دے۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فوراً فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے تمہارے استغفار کی وجہ سے احمد بن حنبل کو کھینچ کر تمہارے دروازے تک پہنچا دیا۔ دوستو، اگر استغفار وقت کے امام کو آپ کے در پر لا سکتا ہے تو کیا آپ کا قرض ختم نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کی مشکلات کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کی تنگ دستیوں کو ختم نہیں کر سکتا؟ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ کتنے بھی مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ماہ رمضان کی دوسری جمعرات آپ کو موقع دے رہی ہے ان تمام ناممکن کو ممکن بنانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا۔ بس آپ نے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے اور نیت کرنی ہے کہ مالک آج میرے گناہوں کو بخش دے، میں کبھی ایسی غلطی کو تاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو، میں کبھی بھی تجھے کسی بھی غلطی کا موقع نہیں دوں گا، آج میرے گناہوں کو بخش دے۔ روتے ہوئے اللہ والی فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں توبہ کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے
تو اللہ عرش الہی سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور آپ کی تمام محتاجی کو ختم کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے آج کے وظیفے کا سب سے طاقتور حصہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہی کلمات تھیں، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آج 8 رمضان ہے، دوسری جمعرات کا عظیم الشان دن ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیوں کی آگ لگی ہے، چاہے وہ قرض ہو، دشمن ہو یا شدید بیماری ہو، تو یاد رکھیے کہ جو رب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو بھی راحت پہ بدل سکتا ہے۔ اس کلمات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے گا۔ جب آپ کا کوئی کورٹ کیس ہوتا ہے تو آپ دنیا کا سب سے بڑا اور قابل وکیل ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ جیت جائیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وَنِعْمَ الوکیل، تو آپ دراصل دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا وکیل مقرر کر لیتے ہیں۔ جب کائنات کا مالک آپ کا وکیل بن جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، دشمن راستہ روکیں گے، مگر اللہ وہ راستہ کھول دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں سورۃ ال عمران میں ذکر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو ڈرایا گیا کہ دشمن کا ایک بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے تو انہوں نے ڈرنے کی بجائے یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے ان کے اس یقین کے بدلے فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ دوستو، ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کا دن جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں اور آپ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں، سوچیے آپ کی قسمت کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا۔ آج کی شام کامیابی لکھوانے کی شام ہے۔ آج کی شام نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانے کی شام ہے۔ آج کی شام اللہ سے وہ حاجتیں مرادیں پوری کروانے کی شام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آج تک ناممکن ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے ماہ رمضان کے 7 روزے رکھے، عبادت کی، تسبیحات کی، اعمال کیے، لیکن اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی حاجتیں ادھوری ہیں تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن اس عمل کو لازمی کرنا۔ جو ترتیب، جو طریقہ بتایا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کرنا۔ دوستو، ذرا غور کیجئے گا کہ 8 رمضان ہے، آپ روزے سے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ خود اللہ پر توکل کی ایک گہری مثال ہے۔ آپ نے اس کے حکم پر پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا۔ جب ایک روزے دار جمعرات کی شام کو کہتا ہے حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، تو عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل سے خوف نکال دیتا ہے۔ انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ قرض سے ڈر سے، دشمن کے ڈر سے، یا مستقبل کے ڈر سے۔ یہ کلمات پڑھتے ہی آپ کا دل کہنے لگتا ہے جب کائنات کا مالک میرے ساتھ ہے تو دنیا میرا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ ان کلمات کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے میں گھوم رہا ہو، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی بھیڑ کی یا کسی بھی طرح کی مار داڑ کی، کیونکہ اس سے اپنے باپ کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم بچے سے بھی زیادہ کمزور ہیں اور ہمارا اللہ ہر باپ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جس شے کے لیے کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اس کے بعد آخری اور اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی، ایک ایسی قرآنی سورت جو اس قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، دشمن کو قابو کرنے کے اعتبار سے سب سے طاقتور مانی جاتی ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف نہر نہیں ہے جو جنت میں موجود ہے، یہ کثرت ہے۔ آپ اللہ کریم سے رزق مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ضرورتوں کے مطابق اس رزق عطا فرماتا ہے، لیکن جب آپ سورہ کوثر پڑھ کر مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو کثرت عطا فرماتا ہے، یعنی ایسا رزق عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، اور وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکل وقت تھا، لوگ آپ کو تانے کستے تھے،
نعوذ باللہ فرماتے تھے کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ نے تبھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور کہا کہ بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آج اگر آپ دشمن سے تنگ ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے، اگر آپ کا دشمن آپ پر جادو کا وار کرتا ہے، آپ پر مشکلات، پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، تو دشمن سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون کے لیے، گھر میں برکت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین جانے اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک پائپ میں ڈکا لگ جاتا ہے اور پانی آپ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسی طرح جب آپ کے نصیب میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا دشمن کی بندش لگ جاتی ہے، نظر بد، حسد کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی آپ تک نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جب ان رکاوٹوں کا ڈکا کھل جاتا ہے تو پھر اللہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، پھر اللہ سمندر کے منہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو 41 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، آج لاپرواہی کرو گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرو اور نیت کرو کہ میں انشاءاللہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھوں گی۔ آپ کی نیت ہی اللہ کو پسند آ جائے تو آپ کے بیڑے پار ہو سکتے